4 قسم کی اسپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے، جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی، اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہے۔ باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے، تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل، اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو ہی کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی۔ رہا اونٹ اور گائے، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، پریفریبلی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں، تو 7 لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ 7 حصے والی بات ہی پریفریبل ہے۔ شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے ہے اس میں 7 حصے ہیں، مسلم شریف میں بھی 7 حصوں کا ذکر ہے، 10 بھی جواز کی تک موجود ہیں، اور یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بندے مل کے بھی ایک بیل رہ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں تو 5 لیکن اس سے 7 کریں، 5 پورے کر لیں اور باقی جو 2 بچے نا اس کے پھر 5 کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں، تو میتھمیٹیکلی تو لگ و شکار ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں، آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ، لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے جائیں گے، تو آپ ٹوٹل کی 5 کر لیں۔ اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایکولی گوشت ڈیوائیڈ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی، نہیں، برابر ڈیوائیڈ، اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے، اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے، تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہوگا جی، جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے، اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، علیحدہ بات ہے۔ وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبل نہیں، نہ اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو، اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزع 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزع کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو،
اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں اور نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے، کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے، بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا، نہ گائے کے اوپر، چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا، تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے۔ سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا ہے، یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے، سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے، عموماً تو یہ 14ویں 13ویں 14ویں مہینے میں جا کے، بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ یہ سال والا کنسیپٹ ہی غلط ہے، سال میں تو دوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور، سال کا کنسیپٹ اس حدیث میں جزع کے لیے تھا، جزع، جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہا آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں، اور وہ ہے بھیڑ، دمبا اور مینڈا، بکری، گائے، اونٹ اس میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا اونٹ اور گائے میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ پریفریبل تو یہی ہے کہ 7 لوگ شریک ہوں، اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی 7 ملتا ہے، ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا۔ البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر 10 کو شریک کیا، بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ 10 شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حج کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 تک ہی رکھیں، 7 والا قول ہی زیادہ مضبوط ہے، 10 بھی کو کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 حصے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا 2 بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے، کیونکہ 2 خاندان الگ ہے نا، 2 بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں 2 حصے رکھ لیں، 7 تو زیادہ سے زیادہ ہے نا، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا اس کا آدھا میرا، لیکن بکری میں 2 نہیں نہ شریک ہو سکتے، کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں، کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے، تو 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہ دیں، بلکہ وہ بکرا خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں، تو 2 بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں 2 حصے ڈال سکتے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، تو اس طرح کر لیں، بکرے میں 2 بھائی شریک نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ اچھا، بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی، قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے، کٹے دی تو کہتے ہیں جی پوچھیں جی بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے، یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے، جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو جی بھینس دی تو تسی بھی نہیں دیندے، یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے یا حرام ہے، تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، گھوڑا، بھینس، کینگرو، مرغی، انڈا، اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے، اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتایا نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے، تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھا ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا، آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا، تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے، تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی 2 اسپیشیز ہیں۔ عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے۔ اچھا، بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں، تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا۔ ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے، اہل حدیث میں 2 گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4
بہیمت الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی سپیشیز میں یہ چیز داخل ہے، بھینس. جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52، اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے، بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا، کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے پھر ہرن بھی بہیمت الانام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمت الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں، ویسے گھوڑا حلال ہے، اس میں علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمت الانام میں آتا ضرور ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں، گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے. لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے، بھینس کے گوشت کو. لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا، وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے، اس کو کہنا بھینس چھوڑو، بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا. تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے اور ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی میں آئے گا. بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے آئے. تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں، سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی، دوندے کی، اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزا 1 سال کا کفایت کرے گا. اور جزا کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے. بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ. تو دوندے کی قربانی ہوگی، یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط. باقی جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو، لنگڑا ہو. یہ سارے الفاظ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہیں. لنگڑا، سینگ ٹوٹا، لاغر، کانا، آنکھ نکلی ہوئی، یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر، کان کٹا ہوا ہے. سینگ، بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں، جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں. وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا. اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے. تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں،
کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی، الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا، یہ پاسبل ہے۔ یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں، میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سنگ میں وہ کر کے تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا۔ تو بہرحال اس میں تسلی کریں، اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا، ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے، کان کٹا ہوا ہوگا، کانا ہوگا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی، یا لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اندر آگے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے، جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹن، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آنی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی ہے، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح شام اس کو پڑھا کر۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ سورہ آل عمران جو ہے قرآن حکیم کی چند بڑی جاندار صورتوں میں سے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مضامین کی گہرائی اور ڈائیورسیفیکیشن اور جو اس کا ٹیسٹ ہے سورہ آل عمران کا، ایک یونیک ٹیسٹ ہے الحمدللہ۔ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے، جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا ہے، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم،
اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی, نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے, جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی, ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے, خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم, یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ, صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا, اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح شام اس کو پڑھا کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام کاموں کو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا, تو ہی مجھے سنبھال. تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے. نزل علیک الکتاب بالحق, نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. اللہ تعالیٰ نے اسے پرپزفل نازل کیا با مقصد, اور یہ مقصد لے کر اتری. مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی, ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ تورات اور انجیل ہے. اور کتابیں بھی ہیں, زبور بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں, باقی انبیاء کے پیغمبروں کے صحائف بھی موجود ہیں. من قبل هدى للناس, یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر. یہ المہیمن ہے, نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے, اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دے گی. تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن. یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے. سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں, سورہ الصافات 143 144, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا, اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے, بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار.
اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں, غلطی کروں گا, تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا. بہترین دعا ہے واللہ, بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو, اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹلسٹ ہے. اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے, ٹاپ لسٹ جو اسماء اعظم میں سے اگر جو دعائیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں, سب سے بیسٹ توبہ کرنے کے لیے بھی دعا استغفار یہی ہے. اس سے کوئی بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا استغفار کا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا, اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا, میں نے اللہ کی حمد کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد درود پڑھا, اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سل تعطا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں, ساتھ ہی جامع ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی, تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر, پھر مجھ پر درود پڑھ, اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. دوسرا وظیفہ انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت